بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ 9 ذی الحجہ اور اس کے روزے کے فضائل اور مسائل۔ 9 ذی الحجہ کا دن مبارک دن ہے۔ اس دن میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالی نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مشہود کا لفظ فرما کر عرفہ کے دن کی قسم اٹھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں میں سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن ہے، اور یہ دن شاہد ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے، اور یوم موعود قیامت کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہو۔ حق تعالی شانہ عرفات میں وقوف کرنے والے سے خصوصی رحمت کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن سے زیادہ محبوب نہیں۔ اس حدیث میں 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کی بیش بہا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روز جس دن عرفات ہوتی ہے کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ 9 ذی الحجہ کے کچھ مسائل۔ عرفہ کے دن کی فضیلت یعنی جس دن عرفات ہوتی ہے، ہر شخص کو اس ملک کی تاریخ کے اعتبار سے حاصل ہوگی جس ملک میں وہ شخص موجود ہے۔ جیسے کہ عید الاضحیٰ ہر شخص اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے کرے گا، اسی طرح عرفہ بھی عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے شمار ہوگا۔ بعض لوگ عرفہ کے دن کسی ایک مقام پر اکٹھے اور جمع ہونے کو ثواب سمجھتے ہیں، اور عرفات میں حاجیوں کے اجتماع کی مشابہت کرتے ہیں کہ جہاں حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں ہم بھی جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ تاکہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں بلکہ بے بنیاد اور من گھڑت ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 10 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کے روزوں کی مسائل۔ 10 ذی الحجہ یعنی جو 10 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ سے مراد جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزوں کی مسائل دوسرے نفل روزوں کی طرح ہے۔ جیسے دوسرے نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی رکھے جا سکتے ہیں چھوڑ کر اور مسلسل، جیسے آپ مرضی رکھیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 9 ذی الحجہ کو خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی روزہ رکھیں، خصوصاً 9 ذی الحجہ یعنی جو عرفات کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں یوم عرفہ 31 جولائی بروز جمعہ کو ہے، یعنی اگر کوئی عرفے کے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو ان کو چاہیے کہ جمعے کے دن کا روزہ رکھ لے۔ ویسے جمعے کے دن کا عموماً روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن اگر آپ ایک دن کا پہلے ملا لیں یعنی جمعرات کا بھی رکھ لیں تو جمعرات والے دن کا روزہ آپ کا سعودی عرب کے اور حاجیوں کے ساتھ برابر ہو جائے گا۔ یہ بھی بڑی ثواب کی بات ہے، تو جن کو جو بھی استطاعت ہو تو وہ بھی رکھ سکتا ہے جمعرات کا اور جمعے کا، اور صرف جمعے کا بھی رکھ سکتا ہے۔ اور 1 اگست کو عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے پاکستان میں۔ سعودی عرب میں یوم عرفہ 30 جولائی کو یعنی جمعرات کو ہے، اور 31 جولائی کو عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
بھی اپنے بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔